حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی چیف آف آرمی سٹاف ہرزی حلوی کو تباہ کن حملے میں ہلاک کر ڈالا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حیفا میں گولانی بریگیڈ پر ڈرون حملے میں اسرائیلی چیف آف آرمی سٹاف ہرزی حلوی ہلاک ہو گیا۔ حزب اللہ نے پیغام میں کہا کہ ہرزی کی ہلاکت کے بعد دنیا بہتر جگہ بن گئی ہے۔ ہرزی حلوی 20,000 سے زائد بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار تھا۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے دھماکہ خیز ڈرون حملے میں اسرائیلی آرمی چیف سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 110 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں متعدد صہیونی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ہلاک و زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کے حوالے سے اسرائیلی فوج پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے آنے والے ڈرون نے اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کی ٹریننگ بیس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت بیس پر موجود فوجی کھانے کے لیے میس میں جمع تھے جہاں ڈرون آ کر گرا۔ اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ حملے کے مقام پر بڑی تعداد میں ایمبولینسز موجود تھی جبکہ زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کی بھی متواتر پروازیں جاری رہی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد اطراف کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں اعلان کیا گیا کہ لبیک یا نصر اللہ کے سلوگن کے ساتھ انجام دینے والے اس حملے میں اسرائیلی فوج کے گولانی بریگیڈ کو زبردست جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی آپریشنز روم نے صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ہم دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں نے گولانی بریگیڈ پر جو حملہ دیکھا ہے یہ ان حملوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آنے والے دنوں میں ہم کریں گے۔ اسلامی مزاحمتی آپریشنز روم نے اس بیان میں مزید کہا کہ ہم نے عکا اور حیفا کے علاقوں کی جانب بیک وقت ڈرون اور میزائل داغے اور اس طرح ہمارے دھماکہ خیز ڈرون طیارے ریڈاروں کو چکمہ دے کر بنیامنیا میں واقع اسرائیلی فوجی اڈے پر جا گرے۔ حزب اللہ کے آپریشنز روم کے اعلان کے مطابق اس حملے کا مقصد دشمن کو سبق سکھانا اور یہ بتانا تھا کہ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے مزید کہا کہ اپنے شہریوں پر اسرائیل کے حملوں کے پیش نظر ہم نے قریات شمونہ کی مانند حیفا کو اپنے میزائلوں پر لے لیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کمانڈروں اور قائدین کی شہادت کے بعد ہم اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بن سکیں گے، لیکن یہ صہیونی حکومت کی بھول ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ لبنان اور غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت بند نہ ہوئی تو اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ شدید ہوتا جائے گا۔ ادھر لبنان بھی اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بننے لگا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں سے شدید جھڑپوں میں 25 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں اسرائیلی فوج کا ایک افسر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اپنے ڈرون طیارے خود کے ذریعے حیفا اور الکرمل کی لی گئی ویڈیوز جاری کر دی۔ حزب اللہ کے جاسوس ڈرون طیارے خود مقبوضہ سرزمینوں پر پرواز کر کے اور صہیونیوں کو فوجی، معاشی اور سیکیورٹی تنصیبات اور مراکز کی تفصیلی ویڈیو بنا کر کامیابی کے ساتھ حزب اللہ کے مراکز میں لوٹ آیا۔ ویڈیوز حیفا، کریوت اور مضافاتی علاقوں کی فضاؤں سے لی گئی تفصیلی تصاویر پر مشتمل ہے، جس میں صہیونی حکومت کی ایئر ڈیفنس میں تازہ ترین تبدیلیوں کی مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق حزب اللہ نے یہ ویڈیو جاری کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کی شہادت سے نہ صرف حزب اللہ کمزور نہیں پڑی بلکہ مستحکم انداز میں اپنی طاقت بحال کر چکی ہے اور صہیونی حکومت کے اہم اور حساس مراکز پر اس کی گہری نظر ہے اور کارروائی میں مصروف ہے۔ ادھر ایران اور فرانس کے صدور ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایمینوئل میکرون نے ٹیلی فون رابطہ میں حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے صدور نے علاقے کے حالات بالخصوص جنوبی لبنان کے بحران کا بھی جائزہ لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ علاقہ ہر قسم کی جنگ اور بدامنی سے دور اور پرامن رہے۔ ہم نے ہمیشہ جنگ بندی اور تنازعات کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا جب تہران میں صہیونی حکومت کے بزدلانہ دہشت گردانہ حملے میں اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے تو اس وقت بھی ہم نے مغربی حکام کے جنگ بندی کے وعدے اور اس امید پر ایک عرصے تک تحمل سے کام لیا کہ بے گناہ اور مظلوم انسانوں کا قتل عام رک جائے گا، لیکن صہیونی نہ مانے۔ لیکن صہیونیوں نے نہ صرف غزہ پر بمباری اور جرائم بڑھا دیے بلکہ اس کا دائرہ لبنان تک پھیلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کسی بھی انسانی اصول و ضوابط اور بین الاقوامی قوانین کی پابند نہیں ہے۔
مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب امینوئل میکرون کے ساتھ اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امن و سکون اور ثبات و استحکام کے لیے ہر تجویز کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے فرانس کے صدر امینوئل میکرون سے کہا کہ دیگر یورپی سربراہوں کے ساتھ مل کر صہیونی حکومت کو غزہ اور لبنان میں بے گناہ عوام کی نسل کشی اور وحشیانہ جرائم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت اور اس کے لیے اسلحے کی سپلائی روک دینے کے حوالے سے حکومت فرانس کے موقف کو مثبت قرار دیا۔